باپ کی خدمت کرنے والے ایک بیٹے کا سچا واقعہ۔ بوڑھا باپ زندگی اور موت کی کش میں تھا، بیمار تھا۔ تو اس باپ کے 4 بیٹے تھے۔ تو چھوٹے بیٹے نے اپنے دوسرے بھی 3 بھائیوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ ہمارا باپ ہے اور زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، اسے اب خدمت کی ضرورت ہے، کون ہے جو اس کی خدمت کرے گا؟ اور ایک شرط یہ ہے کہ جو شخص اس کی خدمت کرے گا اسے وراثت میں کچھ نہیں ملے گا۔ تو وہ تینوں بھائی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، کہنے لگے کہ اگر آپ اس کی خدمت کریں گے، تو اس نے کہا میں اس کی اگر خدمت کروں گا تو مجھے بھی وراثت میں کچھ نہیں ملے گا، تمام وراثت آپ کی ہو گئی۔ تو ان تینوں بھائیوں نے کہا ٹھیک ہے، باپ آپ کا، وراثت ہماری۔ وہ اپنے باپ کی خدمت کرتا رہا۔ تو ایک وقت آیا کہ اس کے باپ نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس کی خدمت پر خوش ہوا، اسے سینے سے لگایا اور اسے سینے سے لگا کر فرمایا کہ اے بیٹا، تو نے میری خدمت کی ہے، جا اللہ جل شانہ تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ تو راوی لکھتا ہے باپ فوت ہو گیا، تو کیونکہ وہ شخص اپنے باپ کی خدمت میں لگا رہا تو غریبی کی حالت میں زندگی بسر کی۔ اس طرح وقت گزرتا گیا، باپ کی خدمت کا صلے کا وقت آیا۔ تو ایک دن رات سویا، خواب میں ایک بزرگ آئے اور اس بزرگ نے فرمایا کہ اے نوجوان، فلاں شجر کے نیچے ایک درم پڑا ہے، وہ اٹھا لو۔ تو اس نوجوان نے پوچھا کیا اس ایک درم میں برکت ہے؟ تو اس بزرگ نے فرمایا نہیں، اس میں برکت نہیں ہے۔ صبح اٹھا، اس نے وہ خواب اپنی بیوی کو بیان کیا۔ تو اس کی بیوی نے کہا جاؤ اٹھا لاؤ، اگر برکت نہیں بھی ہے تو ہمارے گھر میں فاقے چل رہے ہیں۔ تو اس نوجوان نے کہا نہیں، اس میں برکت نہیں، لہٰذا ہمیں وہ نہیں چاہیے۔ جب دوسری رات سویا تو خواب میں پھر وہی بزرگ آئے اور فرمایا کہ اے بیٹا، فلاں جگہ پر 10 درم پڑے ہیں۔ تو پوچھا کہ بابا جی اس میں برکت ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اس میں بھی برکت نہیں۔ تو وہ بھی نہ اٹھائے۔ جب تیسری رات سویا تو وہی بزرگ خواب میں آئے اور فرمایا کہ بیٹا جاؤ، فلاں جگہ پر 1 درم پڑا ہے، پوچھا اس میں برکت ہے؟ تو اس بزرگ نے فرمایا ہاں بیٹا، اس میں برکت ہے۔ صبح اٹھا اور جا کر وہ 1 درم اٹھا کر گھر لے آیا۔ بیوی نے کہا کہ کچھ کھانے کے لیے بندوبست کرو، گھر میں فاقے چل رہے ہیں۔ تو کافی دنوں کے بھوکے تھے۔ بازار گیا تو ایک آدمی آواز لگا رہا تھا 1 درم میں 2 مچھلی، 1 درم میں 2 مچھلی۔ تو اس کا دل چاہا کہ آج مچھلی کھاتے ہیں۔ اس نے 1 درم دیا اور 2 مچھلی لے کر جب گھر آیا، جب انہیں پکانے کے لیے اسے کاٹا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان دونوں مچھلیوں میں سے ایک ہیرا نکلا۔ تو انہوں نے مچھلی پکا لی اور ہیرا وہ لے کر بازار گیا، جوہری کے پاس اسے دکھایا۔ تو اس نے کہا کہ یہ ہیرا بہت قیمتی ہے، اس پورے بازار میں کوئی بھی نہیں جو اس کی قیمت دے دے۔ تو اس کے ہیرے کی دھوم مچ گئی پورے شہر میں۔ تو بادشاہ وقت کو پتہ چلا تو اس نے اس نوجوان کو اپنے دربار میں بلایا اور اس سے پوچھا کہ آپ کے پاس ایک قیمتی ہیرا ہے،
وہ دکھاؤ۔ جب اس نے دکھایا تو اس کے بادشاہ نے وہ ہیرا دیکھا جب، تو اس نے کہا کہ اس کی کیا قیمت لوگے؟ تو اس کے ایک وزیر نے کہا کہ یہ بہت قیمتی ہیرا ہے، اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ تو بادشاہ نے اسے 30 خچر سونے کے بھر کے دیے۔ وہ 30 خچر لے کر گھر آیا۔ دیکھو باپ کی خدمت کرنے کا کتنا صلہ ملا۔ وہ 30 خچر سونے کے بھرے گھر لے کر آیا، اس سے گھر بھی بنا، بچوں کے لیے روزی روٹی بھی بنی۔ تو پھر بادشاہ کو پتہ چلا کہ اس کے پاس ایک اور ہیرا ہے۔ بادشاہ نے پھر اسے بلایا تو اس سے پوچھا کہ آپ کے پاس ایک اور ہیرا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا ہاں میرے پاس ہیرا ہے، لیکن اب اس کی قیمت میری مرضی کی ہوگی، پہلے آپ کی مرضی کی قیمت تھی۔ تو بادشاہ نے پوچھا کیا لوگے؟ تو اس نوجوان نے کہا اب میں پہلے سے ڈبل لوں گا۔ تو بادشاہ نے کہا مجھے منظور ہے۔ تو راوی لکھتا ہے کہ اس نے 70 خچر بھر کر اسے سونے کے عطا کیے، وہ لے کر گھر چلا گا۔ تو یہ بادشاہ وقت کے بعد جو اس شہر میں امیر آدمی تھا وہ یہ تھا۔ راوی لکھتا ہے کہ باپ کی خدمت کرنے کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنا سونا عطا فرمایا کہ پوری سلطنت میں بادشاہ کے علاوہ کسی کے پاس اتنی دولت، اتنا مال نہیں تھا۔ وہ جو 3 بھائی جو وراثت لے گئے، انہیں کچھ تھوڑا تھوڑا حصہ آیا، اور اب وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں کہ ہمارے بھائی کے پاس اتنا سونا ہے۔ تو دوستو، اس کہانی سے، اس حقائق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رب ذوالجلال نے یہ ماں باپ کی نعمت جو ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ کتنی قیمتی نعمت ہے اور اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی قیمتی ہستی ہے، کوئی عزت والی ہستی ہے، کوئی آبرو والی ہستی ہے، تو وہ آپ کے ماں باپ ہیں۔ جو لوگ اپنے ماں باپ کو دھکے دے کر باہر نکال دیتے ہیں، اپنی زوجہ کی آنکھیں لگ کر، اور پھر وہ در بدر پھرتے ہیں، آج بھی آپ تاریخ پڑھ کر دیکھ لو، جسے آپ امیر پاؤ گے اس روح کائنات میں، ہم کامیاب اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ ہے۔ جس کو بھی آپ امیر دیکھو گے، اس کی ہسٹری فرول کر دیکھو کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے ماں باپ کی ضرور خدمت کی ہوگی، کیونکہ جو شخص ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا سے نواز دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا مال عطا فرماتا ہے، اتنا مال عطا فرماتا ہے کہ وہ شخص حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت کا صلہ جو بندے کو عطا فرماتا ہے، اس کی دنیا بھی بہتر کر دیتا ہے اور اس کی آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے راضی کرنا ہے وہ اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، اور جس نے میرا غضب دیکھنا ہے وہ اپنے ماں باپ کو ناراض کر لو۔ تو اس لیے اس حقائق سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ماں باپ بہت ہی قیمتی ہستی ہے، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کرو۔ دوستان محترم، ماں باپ کی جو خدمت ہے یہ ہر کسی کے مقدر میں نہیں آتی، ہر کسی کے حصے میں یہ نہیں آتی۔ یہ اللہ کے کوئی خاص بندے ہوتے ہیں کہ جن کے حصے میں ماں باپ کی خدمت آتی ہے۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت کا صلہ۔ آپ دیکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں حضرت خواجہ ویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ماں کی خدمت کی
تو جو آخر الزمان نبی تھے، جو اللہ کے محبوب تھے، وہ اپنے یار کے گیت گاتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مدینہ المنورہ سے باہر نکل کر اپنے قمیض مبارک کے بٹن کھولے اور یمن کی طرف میرے آقا کریم نے منہ کیا اور اس طرح ٹھنڈا سا لیا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میرا ایک یار رہتا ہے یمن میں، اس طرف سے مجھے ٹھنڈی خوشبو آتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ پھر وہ آپ کو ملنے کیوں نہیں آتا؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اس کی ماں بوڑھی ہے، آنکھوں سے نبینی ہے، وہ اپنی ماں کی خدمت میں لگا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو عطا فرمایا اور فرمایا کہ جاؤ میرے اویس کے پاس جاؤ اور اس سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرنا۔ تو جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کرتا لے کر حضرت خواجہ ویس کرنی کے پاس پہنچے۔ تو دوستان محترم، یہ بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ماں باپ بہت ہی قیمتی ہستی ہے، یہ بہت بڑی ہستی ہے، ان کی قدر کرو۔ ماں باپ زندہ ہے تو ان کی قدر کرو، اللہ تبارک و تعالی آپ کی دنیا بھی بہتر کر دے گا اور آپ کی آخرت بھی بہتر کر دے گا۔ اسی دعا کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود و سلام اس آخر الزمان نبی کے لیے جو رحمت للعالمین بن کر آئے، اور تمام دعائیں والدین کے لیے جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ جل شانہ انہیں عمر خضری عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اللہ جل شانہ انہیں جنت میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔